لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، ہمارا 5 روزہ درس کشف المحجوب شریف بڑی آب و تاب سے تصوف کی نورانی کرنوں کو بکھیر رہا ہے۔ آج تصوف کی اس سلسلے کی جو یہ نشست ہے، یہ تیسری ہے۔ 5 نشستوں پر یہ پروگرام مشتمل ہے۔ الحمدللہ جتنے لوگوں نے تصوف کے دروس ملاحظہ فرمائے، سبقاً پڑھے، جس میں رسالہ کشیریہ ہے، اصول العشرہ ہے، لواح جامی ہے، تحفہ مرسلہ شریف ہے، کشف المحجوب شریف ہے، کتاب اللمعہ ہے، یہ ساری احیاء العلوم ہے۔ تصوف کی جتنی کتب ہیں، عرصہ دراز سے لوگ ان کو تصوف میں شریک ہوتے رہے ہیں، پڑھتے رہے ہیں۔ تو دوستوں کے مشورہ سے جنہوں نے یہ درس تصوف کو سماعت کیا ہے، ان کو بعد میں تصوف کی سند بھی دی جائے گی کہ انہوں نے یہ تصوف کی کتابیں سبقاً پڑھی ہیں۔ سند جو ہے وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔ یقین فرمائیں اگر آپ نے آنے والے وقت میں کسی کو وہ سند دکھا دی کہ جناب ہم اس خانقاہ پہ جاتے تھے اور وہاں ان کا تصوف کا درس سنتے تھے، تو ہو سکتا ہے لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت تو بیٹھ جائے کہ یار واقعی یہ صوفی ہے، لیکن یقین مانے جب تک آپ تصوف کی تعلیمات کو اپنے اوپر وارد نہیں کریں گے، کاغذ کا ٹکڑا آپ کو فائدہ نہیں دے گا، یہ یاد رکھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تصوف 2 چیزوں کا نام ہے، ذہن نشین رکھیں۔ تصوف اچھے اخلاق کا نام ہے، جس کا جتنا زیادہ اخلاق ہوگا وہ صوفی بھی اعلیٰ ہوگا۔ تصوف ادب کا نام ہے، جس کے پاس ادب جتنا ہوگا
اتنا ہی وہ صوفی اعلیٰ ہوگا۔ اگر آپ کاغذ کے ٹکڑے لے کے پھرتے رہیں، جبہ کبہ دستاریں لے کے پھرتے رہیں، رنگ برنگے کپڑے پہن کے پھرتے رہیں، آپ کے پاس نہ اخلاق ہے نہ ادب ہے، تو آپ نے تصوف سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیں۔ اور میں نے رات بھی ادب کے موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی ہے، 2-3 باتیں اور وہی پرانی دہرا کے جہاں بات ختم کی تھی اگلا موضوع بیان کرتے ہیں۔ روح البیان کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ پہلے زمانے کے اندر کوئی بندہ سفید داڑھی والے یا اپنی عمر سے بڑے آدمی بابے کے سامنے سے گزر جاتا نا، اس کو پشت کرتا تو زمین میں زندہ دھسا دیا جاتا تھا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا، آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا، بڑے کا احترام نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہمارا نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ چھوٹا آپ کے گھر کا ہے، یہ بڑا آپ کے گھر کا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو امت میں بھی بڑے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا فلیس منا، جو بڑے کا احترام نہیں کرتا وہ میرا نہیں، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں، میری ذات سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ کون سا بڑا جو تم سے عمر میں بڑا ہے، وہ بڑا، لیکن مرتبے کے لحاظ سے بھی تو بڑے ہیں، صالحین ہیں، کاملین ہیں، واصلین ہیں، نقبا ہیں، نوجبا ہیں، اولیاء ہیں، اصفیاء ہیں، ازکیاء ہیں۔ پھر آگے چلیں تو شہداء ہیں، صدیقین ہیں، پھر نبیین ہیں، پھر امام الانبیاء ہیں۔ تو میرے محبوب کی امت کے بڑے تو خلفائے راشدین ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا جو اپنے سے بڑے کا احترام نہ کرے وہ میرا نہیں، تو جو امت کے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ حضور کا کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ بولتے رہیے گا، خاموشی کے تالے توڑ دیں۔ اب اگر آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تو اگلی بات جلدی سمجھ آئے گی۔ اب اس بات کو دل پہ رکھ لیں۔ ایک بندہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فاقے سے ہوں، کئی دن گزر گئے، گھر میں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، فاقے سے ہوں، مر رہا ہوں، بھوک ہے، رزق کی کمی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے بڑے کا احترام نہیں کیا ہوگا، بلکہ اپنے سے بڑی عمر والے کسی بزرگ کو پشت کر کے چلا ہوگا، اس وجہ سے فاقوں کی نوبت آئی ہے۔ روح البیان ہے، حوالہ دے رہا ہوں، روح البیان 17ویں پارے کے اندر یہ بات تلاش کر لیں اہل علم۔ آج ہم رزق کا رونا روتے ہیں، رزق کم ہو گیا، باپ کی قدر نہیں کرتے، رزق کم ہو گیا، اپنے سے بڑے کا دل میں کوئی عزت نہیں، رزق کم ہو گیا، والدین کی کوئی اہمیت نہیں، آج رزق کم ہو گیا، نبی جین، صدیقین، شہداء، صالحین، کاملین، واصلین کا احترام نہیں۔ یقین فرمائیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فتاوی شامی نہیں ہے، یہ فتوی محبوب ربانی ہے۔ فرمایا تم احترام کرو، رزق کی ذمہ ہمارے ہے، تمہارا احترام کی وجہ سے رزق کم نہیں ہوگا، کبھی تمہارا رزق کم نہیں ہوگا، رزق میں کمی نہیں ہوگی۔ آج سے تصوف کی پہلی بات یہ لے کے جائیں، اپنے سے بڑوں کا احترام کریں، وہ منصب میں بڑے ہوں، وہ عمر میں بڑے ہوں، وہ گھر میں بڑے ہوں، ان کا احترام کرنا شروع کر دیں، یقین فرمائیں فاقوں کی نوبت نہیں آئے گی۔ بس تصوف ختم ہو گیا، بس اتنا ہی تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم لوگوں نے تصوف کو مذاق بنا لیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں شاید تماشا ہے، بس گئے پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، مرید ہوئے، بیعت ہونے کے بعد پھر اسی پیر پر اعتراض کرنا شروع کر دیا، جناب ہم گئے تھے، ہمیں چائے نہیں پوچھی، ہم گئے تھے بڑے بڑے لوگوں کے پاس بیٹھے تھے، ہم سے ملاقات نہیں کی، ہم گئے تھے جناب دوسروں کی طرف توجہ تھی، ہماری طرف توجہ نہیں تھی۔ اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ نقصان بتا دوں؟ میں نہیں بتا رہا، داتا صاحب نے بتایا، میں نہیں بتا رہا، صاحب کتاب اللمع نے بتایا، میں نہیں بتا رہا، صاحب رسالہ کشیریہ نے بتایا، میں نہیں بتا رہا، سید محمود بغدادی آلوسی نے بتایا، میں نہیں بتا رہا، علامہ اسماعیل حقی نے بتایا۔ کہا بات دراصل یہ ہے
جن کے ہاتھوں میں تم ہاتھ دے دیتے ہو ان کو اپنا مرشد مان لیتے ہو، بشرطے کہ جو چاروں شرائط ہے وہ بھی پائی جائیں. یہ بھی میں کہہ دوں، چاروں شرائط پائی جائے. یہ نہیں کہ جناب 10 اس نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوں، ایک سے زیادہ جو انگوٹھی پہن لے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جس کے بال یہ کانوں کی لو سے یہ کندھوں تک چھو جائیں، ایسے نیچے چلے جائیں، وہ عورتوں کی مشابہت ہے، حرام ہے، اس پر اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی لعنت پڑتی ہے. ایسے پیر کی بات نہیں کر رہا جس کو شریعت کا نہیں پتہ. 4 شرائط ہیں ولی کی. کتنی شرائط ہے؟ بولیے کتنی؟ شکل شریعت کے مطابق ہو، کلین شیو نہ ہو. جس کی ایک مٹھی سے داڑھی چھوٹی ہو وہ بھی پیر بننے کے لائق نہیں ہے، اس کی بھی بیعت حرام ہے، فاسق کے مولد ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اندھے نہیں ہیں آپ، آنکھیں رکھتے ہیں. بچہ بیمار ہو جائے تو کتنے ڈاکٹر بدلتے ہو. جان کو بچانے کے لیے بڑے بڑے ڈاکٹر تلاش کرتے ہو، ایمان کو بچانے کے لیے جو آیا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. کبھی آپ نے سوچا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ شکل شریعت کے مطابق ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اتنا علم رکھتا ہو، اگر آپ سوال کریں اگر اس وقت جواب یاد نہ ہو، پتہ ہو اس کا جواب کتاب کون سی کتاب میں ہے. اور جو ماشاءاللہ ایک دن بھی مدرسے نہیں گئے، جن کو خود وضو کے فرائض کا پتہ نہیں، غسل کے فرائض کا پتہ نہیں. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر پیر کلین شیو ہو تو امامت نہیں کرا سکتا. اگر آپ نے اس کو پیر مان لیا، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور آپ مر گئے تو پیر صاحب آگے بدقسمتی سے جنازے میں، تو کسی نے لا کے اس کو آگے کھڑا کر دیا کہ اس کا جنازہ پڑھائیں، تو آپ کا تو جنازہ نہیں ہوا، آپ تو بغیر جنازے کے جائیں گے. جو پیر یہاں کام نہیں آ سکتا وہ قبر حشر میں کیسے کام آئے گا؟ توجہ ہے آپ کی؟ آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ اور ناراض تو پیر ہوں گے نا ابھی اس کو سننے کے بعد. تم کیوں ناراض ہوتے ہو؟ تو دوستو جو آپ کے دنیا میں کام نہیں آ سکتا وہ قبر میں حشر میں آگے کہاں آپ کے کام آئے گا؟ اور پھر آپ کو کتنی شرمندگی ہوگی کہ لوگوں کے پیر تو داڑھیوں والے ہوں اور آپ کا بغیر داڑھی والا ہو. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہر کوئی اپنے پیشوا کے ساتھ ہوگا. ہمارے تو پیشوا وہ ہوں گے جو شریعت کا پیکر ہیں، اور تم نشائیوں اور بنگائیوں کے مرید ہو، تم ان کے ساتھ ہوگے، اور ہم حضرت بہاؤالدین زکریا کے ساتھ ہوں گے، ہم شاہ رکن عالم کے ساتھ ہوں گے، ہم داتا علی حجویری کے ساتھ ہوں گے، ہم اپنے مرشد کے ساتھ ہوں گے جن کی شکلیں بھی شریعت کے مطابق ہیں. دین کی بات پوچھ لو تو پھر دین بھی بتاتے ہیں اور دین کی روح بھی بتاتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ شکل شریعت کے مطابق ہو، مسئلہ بتا سکتا ہو، خود بھی بیعت ہو. چوتھا اس کو بیعت کرنے کی اجازت بھی ہو، اور ایک شرط یہ اس کے اندر غیرت ایمانی بھی ہو. کیا ہے؟ غیرت ایمانی بھی ہو. حضرت غوث الثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے پاس ایک مرید آتا ہے اور ایک تھیلی پیش کرتا ہے نذرانہ. تو آپ نے اس کو جب دبایا تو خون نکلنا شروع ہوا، تو آپ نے تھیلی اس کے منہ پہ مار دی اور فرمایا تو لوگوں کا خون نچوڑ کے مجھے لنگر میں دینے کے لیے آیا ہے. ارے آج غوث الثقلین کے رتبے پر تو کوئی فیض نہیں ہو سکتا، حلال اور حرام کا حیا تو کر سکتا ہے. اگر کوئی مرید پیر کو پیسے دے تو اتنی شرم تو پیر کو بھی ہونی چاہیے کہ تو کاروبار کون سا کرتا ہے، کہیں شراب کی بٹھی کی کمائی تو نہیں دے رہا، کہیں دلالی کی کمائی تو لنگر میں نہیں پیش کر رہا. تو پیر کو بھی پتہ ہونا چاہیے کم از کم اس درجے کے نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز تو رکھتے ہیں نا. نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ حلال حرام کی تو تمیز رکھتے ہیں نا. یہ تصوف ہے. تصوف بے حمیتی اور بے غیرتی کا نام نہیں ہے کہ جناب والا جو مرضی کرتے رہے، رشوت کے پیسے پیر کو دے، حرام کی کمائی کے پیسے پیر کو دے، وہ کہے چلو سارے تے لنگر دا بندوبست تھیندے آپ ایندی قبر دے نال. نہیں، یہ پیر بھی جوابدار ہوگا. یہ ذہن نشین رکھیں. باتیں ذرا کڑوی ہیں لیکن اگر عمل کر لیں گے تو بندش کھول دیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا اب بیعت ہونے کے بعد جو ادب ہے، شرائط والا پیر ہو جو میں نے عرض کی، یہ پانچوں شرائط اس کے اندر پائی جائے. پھر اگر آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو اب آپ پر ادب لازم ہے. اگر ادب نہیں کریں گے تو کچھ نہیں پا سکیں گے، الٹا سکون قلب بھی برباد کر بیٹھیں گے. اور حضرت جن کے میں نے نام لیے وہ فرماتے ہیں ادب کی بات. انہوں نے کہا کوئی شخص اپنے پیر کے آستانے پہ جائے اور بغیر اجازت واپس چلا جائے، اس کو نقصان کیا ہوتا ہے؟
ایک تو ایسا ہے نا کہ جیسے پروگرام ہوتا ہے تو شیخ کہہ دیتا ہے میاں عام اجازت ہے، اس پہ تو عام اجازت ہے، سب کو ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی وجہ سے مقصد کے لیے بلایا ہے اور پھر بٹھایا ہے، پھر آپ نے بات نہیں سنی اور اٹھ کے چلے گئے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ بزرگ فرماتے ہیں نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے رزق میں کمی آ جاتی ہے، رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ اور سبب کیا ہے؟ انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ تھے جعفر خلدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے شیخ کو ملنے کے لیے گئے، زیارت کے لیے گئے، اپنے مرشد کی زیارت کے لیے گئے نا، تو اپنی خادمہ کو کہتے ہیں کہ یہ میں گوشت ہے کسی پرندے کا، پرندہ ظاہر سی بات ہے کوئی حلالی پرندہ ہوگا نا، کوئی مرغی ہو سکتی ہے، کوئی جناب والا مرغا بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، حلال پرندہ تھا۔ کہا یہ تم ایک پتیلے کے اندر اس کو پانی ڈال کے اس کا شوربہ بنا کے نا تم رکھو، میں آ رہا ہوں اپنے شیخ کی زیارت کر کے۔ آگے گئے اپنے مرشد کی ملاقات کے لیے، ملاقات ہوئی تو شیخ نے کہا بیٹھو ابھی جانا نہیں۔ اب ان کو تو وہ پرندہ اور وہ کھانا یاد تھا نا، بار بار پرابلم ہو رہی تھی کہ میں اٹھ کے چلا جاؤں، تو شیخ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ وہ کہنے لگا جناب اجازت دیں میں پھر آ جاؤں گا، ابھی میں نہیں بیٹھ سکتا، پھر آ جاؤں گا، پھر آ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اس نے کہا نہیں میں پھر آ جاؤں گا۔ جیسے کبھی کبھار ہم بھی کسی کو کہہ دیتے بیٹھ جاؤ، کہتے نہیں واللہ سوں، یہ بغیر اجازت نکل جاتے ہیں اٹھ کے۔ تو ایسی عادت ہے لوگوں کی، وتیرہ ہے نا۔ ہم تو سچی سی بات ہے اپنی مراد کے مرید ہیں، کوئی پرابلم ہو جائے، کیس ہو جائے، مسئلہ ہو جائے تو پھر جاتے ہیں، ویسے تو جاتے نہیں۔ جو پیر کے مرید ہیں الا ماشاء اللہ کہا تو رجال ہے، دیکھنے میں کم کم خال خال نظر آتے ہیں۔ اکثر تو لوگ اس بات سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ نے جو خدام بٹھائے ہوئے ہیں، اپنے پیروں کو کہتے ہیں مجھے نہیں، وہ کتوں کی طرح بھونکتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ آپ نے ایسے بندے رکھے ہوئے جو ہر آنے والے کو کاٹتے ہیں؟ تو یقین فرمائیں کتے تو رکھے بھی وہیں جاتے ہیں جہاں خزانہ ہوتا ہے۔ چلیں آپ بات کر رہے ہیں تو بات تھوڑی بڑھا ہی دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کبھی آپ گلاب لینے گئے ہوں تو گلاب کے ارد گرد کانٹے نہ ہوں؟ جب آپ گلاب لینے جاتے کانٹے تو نظر آتے ہیں نا۔ تو جس کے پھول کے ساتھ کانٹے نہ ہوں وہ پھول حسین ہوتا ہی نہیں۔ نہیں سمجھے؟ کسی نے پوچھا اے گلاب تو اتنا حسین کیسے بنا، اتنا خوشبودار کیسے بنا، ایسا معطر کیسے بنا؟ بعض کتابوں میں یہ بھی ہے کہ یہ میرے آقا کے پسینے سے بنا ہے، جب اس کو سونگھو تو درود شریف پڑھا کرو۔ روح البیان میں ہے۔ تو یہ پسینے سے بنا ہے، خوشبو ہے، یہ خوشبو ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتا ہے یہ گلاب۔ تو جہاں محبوب کی خوشبو ہے اس کو گلاب کہتے ہیں، اور گلاب بغیر کانٹوں کے مکمل ہوتا نہیں۔ میں نے کیا کہا آپ نہیں سمجھے اس بات؟ گلاب بغیر کانٹوں کے مکمل ہوتا نہیں۔ کسی نے گلاب سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو گلاب بنا کیسے؟ کہا ہوا کا جھونکا آتا، ادھر گرتا ہوں کانٹے، ادھر گرتا ہوں کانٹے، ادھر گرتا ہوں کانٹے، ان کانٹوں کا جو ہے مقابلہ کرتا ہوں، ان کانٹوں کو برداشت کرتا ہوں، تب جا کے گلاب بنتا ہوں۔ وہ ایک دن کانٹے بھی رو پڑے، ایک دن کانٹے بھی۔ انہوں نے کہا ہم تیری حفاظت کرتے ہیں، لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا رہنے دو، تمہاری وجہ سے میرا وجود سلامت ہے، تم نہ ہوتے تو جس کا دل کرتا اٹھا کے لے جاتا۔ نہیں سمجھ آئی بات ہے؟ ہاں سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ کئی بندے تو ویسے ہی ناراض ہو رہے ہوں گے کہ یہ اپنے چمچوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ میں کسی کی تعریف نہیں کر رہا۔ چمچہ ہو چاہے کڑچا ہو، چاہے مرید ہو چاہے عزیز ہو، اگر اس کے پاس اخلاق نہیں ہے، ادب نہیں ہے، سمجھ لو کہ یہ ساتھ تو پھر رہا ہے، اس کو تصوف سے ملا کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر بارش کے اندر برتن سیدھا رکھیں گے تو تبھی کچھ آئے گا نا۔ بارش تو رحمت کی جو برسات برس رہی ہے، اگر برتن ہی الٹا ہو تو اس میں کچھ کیسے آئے گا؟ ساتھ رہ کر بندہ ولی نہیں بنتا، دل کے تخت کو، دل کے کٹورے کو کھول کے رکھے گا تب فیض و برکات نازل ہوں گے نا، ایسے تو نہیں ہوتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اب وہ جعفر خلدی کہنے لگے حضور والا میں سویرے آ جاؤں گا۔ شیخ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ نہیں حضور میں سویرے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا چلے جاؤ۔ جب وہ چلے گئے تو گھر پہنچے، تو گھر پہنچ کر کہنے لگے
اس اپنی خادمہ کو نکرانی کو کہ جو پرندہ پکا رہی ہو وہ اٹھا کے لے آؤ. جب وہ لے کے آنے لگی اس کو جناب ٹھوکر لگی, وہ پتیلا الٹا ہو گیا, وہ شوربہ زمین پی گئی, اور ایک کتا آیا اس نے وہ پرندہ اٹھایا بھاگ گیا. نہ شوربہ بچا نہ پرندہ بچا, ساری رات پریشانی کے عالم میں سوتے رہے. صبح جب اپنے شیخ کی بارگاہ میں گئے تو وہ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے. وہ ایسے پیر نہیں تھے کہ ساری رات قوالی سنتے رہیں اور صبح 10 بجے اٹھے. وہ ایسے پیر نہیں تھے کہ ساری رات جناب نور کی برسات کے نام سے محفل ہو رہی ہے اور تہجد کے بعد سو جاتے ہیں, صبح اٹھنے کا نام نہیں لیتے. ایسے نہیں تھے. وہ نماز کے بھی پابند تھے, وہ روزے کے بھی پابند تھے, وہ زکوٰۃ کے بھی پابند تھے, وہ صاحب استطاعت ہوں تو حج کے بھی پابند تھے. تو فرماتے ہیں جب میں صبح گیا, صبح کی نماز میرے شیخ پڑھا رہے تھے, انہوں نے سلام پھیر کے مجھے دیکھا اور فرمایا جعفر بات سن, جو اپنے یار کے آستانے سے بغیر اجازت چلا جاتا ہے اس کا رزق بھی کم ہوتا ہے اور کتا بھی اس پر اللہ مسلط کر دیتے جیسے کتا تیرا پرندہ اٹھا کے لے گیا ہے. اس کو کیا مسئلہ ہے؟ اس کی موبائل کا کوئی مسئلہ ہے؟ اس کو پیچھے بٹھایا کرو. سارے اس کو دیکھتے ہیں جیسے کبھی سمیع اللہ کو دیکھا نہیں کسی نے. تو میں کہہ رہا تھا انہوں نے بزرگوں نے کیا کہا کہ کتا مسلط کر دیا جاتا ہے. تو لہٰذا یا تو آپ اس وادی میں قدم نہ رکھیں, دروازے کھلے ہیں, لوٹ جائیں, اور اگر آپ نے کہیں قدم رکھ لیا ہے تو پھر نبھائیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر نبھائیں. وجہ کیا ہے؟ یقین فرمائیں جس نے اپنے شیخ کو مانا, ہاتھ میں ہاتھ دیا, پھر زندگی بسر کر دی, کبھی زبان پہ شکوہ نہیں آیا, یقین فرمائیں وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا. یہ پکی بات ہے. وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا, یہ تجربہ ہے. وہ ایک پنجابی کا شعر ہے نا, میں جھوٹ بولا تے کیوں بولا, میرا کم کدے نہیں اڑیا, وچ جہان طریقت دے میں مرشد چن کے پھڑیا. چلو یہ ایک جو ہے نا شاعر کا اپنا تخیل ہے, مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے کہ مرشد چن کے پھڑیا. میرا تکلف, میرا جو انداز ہے سوچ کا وہ یہ ہے کہ ہم نے مرشد کو نہیں پکڑا, مرشد نے ہمیں پکڑا ہوا ہے. ہم نے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, انہوں نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. بات یہ ہے. ابھی تو اسی پر بحث کریں تو کئی گھنٹے گزر جائیں گے کہ ہم نے ہاتھ پکڑا ہے کہ انہوں نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے. بہرحال یہ ادب جو ہے پہلا کرینہ ہے. تصوف الدین کلہ ادب, التصوف کلہ ادب. دین جو ہے وہ سراسر ادب کا نام ہے, تصوف جو ہے وہ ادب کا نام ہے, اور ادب جو ہے وہ تصوف ہے. جس کا ادب اچھا, جس کا اخلاق اچھا, جس کا دین اچھا, اس کے پاس ادب ہوگا. جس کا ادب ہوگا اس کا سب کچھ ہوگا. تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے چند بزرگوں کا ذکر کیا, اس میں سے صرف 5 بزرگوں کا ذکر کرنے لگا ہوں. ویسے تو کافی ہیں, 300 کے قریب آپ نے ذکر کیا, 300 میں سے 5 نکال کے عرض کر رہا ہوں. توجہ سے بیٹھنا ہے, آنے جانے والوں کو نہیں دیکھنا, وہ میں خود دیکھ رہا ہوں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. آپ نے توجہ سے میری بات کو سننا ہے. سب سے پہلے انہوں نے ائمہ طریقت میں اس ہستی کا ذکر کیا جس کو حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اور حضرت اویس کرنی وہ ہیں, تھوڑا سا تعارف کرا دوں, آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں, میں نے بھی ادھر بھی عرس ہوتا ہے ان کا. وہ حضرت اویس کرنی وہ ہیں غلبہ حال کی وجہ سے اور ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ ظاہری طور پر جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہیں, اور عاشق بھی ایسے ہیں کہ محبوب ان کے علاقے کی طرف منہ کر کے اپنے بٹن مبارک کھول کے لمبے لمبے سانس لیتے ہیں, فرماتے ہیں مجھے عشق کی خوشبو آتی ہے, مجھے عشق کی خوشبو آتی ہے. بندہ جس کا عاشق ہو اور عشق کی خوشبو محبوب تک نہ پہنچے, یہ کیسے ممکن ہے؟ عاشق ہو تو عشق کی خوشبو بھی پہنچ سکتی ہے, منافق ہو تو نفاق کی بدبو بھی پہنچتی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنا, کوئی چیز محبوب سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو میرے آقا فرماتے مجھے یہاں عشق کی خوشبو آتی ہے, اور پھر میرے آقا نے فرمایا جانے کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر تم نے اس سے ملنا ہے، اے علی تم نے اس سے ملنا ہے، میرا جبہ لے کے جانا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں وہ ملے گا، اس کے ہاتھ کے اوپر برس کا جو ہے نا داغ ہوگا، بعض روایات میں پہلو میں ہے، فرمایا برس کا داغ ہوگا، اس کے پاس جانا اور جا کے میرا جبہ دینا اور اس کو کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اویس وہ ہے جس کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو مدر کے اور قبیلہ ربیہ کے بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کو بخش دے گا۔ میرے آقا نے بال کیوں فرمائے ہیں؟ ذرا توجہ کریں، یہ بال آپ کو کال سے نہیں ملیں گے، یہ بال آپ کو حال سے ملیں گے۔ میرا سوال یہ ہے، آپ اپنے سر کے بالوں کی گنتی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ جانور کے بالوں کی گنتی کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جس طرح بال اتنی تعداد میں ہیں گنتی ہو نہیں سکتی، یہ اویس کرنی میرا وہ عاشق ہے جس کی دعا سے بے حساب اللہ تعالیٰ لا تعداد میری امتیوں کو جنتی کر دے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ بے لا تعداد میرے امتی جنت۔ دعا کرنے والا کون ہے؟ عاشق۔ اور عاشق کی دعا سے بخشش ہوتی ہے نا، عاشق کی دعا سے بخشش ہوتی ہے۔ لیکن یہ یاد میں رکھنا، عاشق وہ ہیں کس وجہ سے؟ ایک محبوب کا عشق ہے اور دوسرا اماں کی خدمت ہے۔ عشق تو ہم لیتے ہیں، ماں کی خدمت نہیں۔ آپ اگر کسی پیر فقیر کے دروازے پہ پڑ رہے ہیں، ماں کی خدمت نہ کریں، ولی نہیں ہو سکتے۔ ذہن میں رکھنا یہ بات۔ یہ مقام کیسے ملا؟ ماں کی خدمت سے ملا۔ تو پتہ چلا بندہ عاشق تب بنتا ہے جب نبی کا بھی وفادار ہو اور اپنے والدین کا بھی وفادار ہو۔ یہ جب دونوں وفائیں اکٹھی ہوتی ہیں تو عشق بنتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ یہ دونوں وفائیں اکٹھی ہوتی ہیں تو عشق بنتا ہے۔ اچھا اگلی بات یہ ہے سوچنے کی، آپ بڑے اہل علم ہیں، بڑے اہل ادراک ہیں، ادراک بڑا رکھتے ہیں، فہم و فراست آپ کی ماشاءاللہ وسعت قلبی اور وسعت نظری کا میں ہمیشہ سے قائل ہوں۔ میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ تابعی افضل ہوتا ہے کہ صحابی افضل ہوتا ہے؟ بولیے بولیے۔ صحابی افضل ہوتا ہے، صحابی۔ اور یقین فرمائیں دنیا کا کوئی عہدہ جتنا بڑا بھی تعلق رکھتا ہو، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ انہوں نے جانے جانا کی زیارت کی ہے۔ اور یقین فرمائیں اگر خواب کے اندر نا کوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر لے تو 9999 درجے ولایت کے طے ہو جاتے ہیں۔ اور جنہوں نے جاگتے ہوئے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو تابعی، تبع تابعین، ولی، غوث، کتب، ابدال صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، یہ یاد رکھنا۔ اچھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس کو فرما رہے جانا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے جانا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تابعی ہیں، یہ صحابی ہیں، آپ صحابی کو تابعی کے پاس بھیج رہے ہیں۔ فرمایا بات دراصل یہ ہے، بات کو سمجھو، کل صحابی نہیں ہوں گے مگر قیامت تک میرے عاشق ہوں گے، اور میرے عاشقوں کے ڈیرے دور دور ہوں گے، وہ جنگلوں میں بسیرا کریں گے، اور میرے امتی دور دراز زیارت کے لیے جائیں گے۔ لوگ سوال کریں گے تم جو دور دراز نبی کے عاشقوں کو ملنے جاتے ہو، بتاؤ کوئی صحابی گیا ہے؟ اس لیے تمہارے لیے سنت بنا رہا ہوں، بتا دو حضرت عمر بھی گئے ہیں اور حضرت علی بھی گئے ہیں، حضرت عمر بھی گئے ہیں، حضرت علی بھی گئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ حضرت عمر بھی گئے، حضرت علی بھی گئے۔ میرے مالک، پھر میں یہ رات سوچ رہا تھا کہ آخر خلفائے راشدین میں سے کیوں بھیجا؟ تو میرے دل میں ایک ہی جواب آیا کہ خلفائے راشدین کو اس لیے بھیجا تھا کہ کسی عام اور صحابی کا نام ہو تو کہتے جی یہ تو ان کا تو وصال ہو گیا تھا، یہ کیسے گئے، یہ حدیث کی جرا ایسی ہے، فلانا ہے، ایسا ہے، ایسا ایسا، تاکہ خلفائے راشدین کو بھیج دوں، علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین، کیونکہ میرے بعد میری سنت جو ہے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا وہ میری سنت ہے۔ تو محبوب نے حضرت عمر کو اور حضرت علی کو بھیج کے بتا دیا لوگوں قیامت تک عاشقوں کے پاس جانا، پھر ان کی زیارت کو جانا اور شوق محبت سے جانا، پھر ان سے دعا کرانا، یہ بھیجنا میری سنت ہے، پہنچنا میرے صحابہ کی سنت ہے۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اچھا پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں، قبول ہوتی ہے نا؟ اللہ اپنے محبوب کی دعا کو قبول کرتا ہے نا، تو اپنے عاشق کے پاس کیوں بھیجا ہے؟ غور کریں ذرا، اپنے عاشق کے پاس کیوں بھیجا ہے؟ فرمایا ہم دعا کریں قبول ہوگی، صحابہ دعا کریں قبول ہوگی، صحابہ بھی 200 سال بعد ختم ہو جائیں گے لیکن عاشق تو قیامت تک ہوں گے۔ اب تم نے دعا کرانی ہے تو کہاں جاؤ؟ اس لیے بتا رہا ہوں عاشق جب ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو پھر اللہ قبول کرتا ہی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارا سلام دینا، اور یقین کریں جو درود پڑھتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، جو سلام پڑھتا ہے اس کو جواب ملتا ہے، اور جس کو محبوب سلام کریں۔ اب دیکھیں نا، 6 فرشتوں نے کہا تھا سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم آپ پر سلام ہو، تو فرشتے تو امتی ہیں، میرے آقا نبی ہیں تو امتی، وہ صحابی، وہ فرشتے کسی کو سلام کر دیں چاہے وہ لیلۃ القدر کی رات کیوں نہ ہو، تو فرشتے سلام کریں تو نار نمرود ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جس کو محبوب سلام کریں ان کے لیے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ محبوب سلام بھیجیں جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو سلام جو ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر بھیجنا، یہ نماز میں بھی ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سلام تو آپ نماز میں بھیجتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو سلام پڑھتے تھے تو اس وقت تک آگے نہیں چلتے تھے جب تک محبوب جانے جانا جواب نہیں عطا فرماتے تھے۔ اچھا ایک اور طریقہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس سلسلے میں آپ مرید ہوں، اگر ان بزرگوں کو سلام بھیجنا چاہیں تو کیسے بھیجیں گے؟ بھائی آج داتا صاحب ہمارے سلسلے کے پیر ہیں، کیونکہ حضرت جنید بغدادی کے یہ پوتے مرید ہیں، اور حضرت جنید بغدادی ہمارے پیر ہیں نا، شجرہ تو پڑھا کریں نا کبھی، شجرے میں حضرت جنید بغدادی کا نام ہے نا، تو داتا صاحب ہمارے سلسلے کے پیر ہیں۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ داتا صاحب کو سلام بھیجیں، آپ یہ چاہیں کہ آپ اپنے مرشد جو دنیا سے چلے گئے ان کو سلام بھیجیں، آپ یہ چاہیں جی ہمارا سلام نقیب آباد پہنچ جائے، آپ یہ چاہیں کہ بغداد شریف پہنچ جائے، اجمیر شریف پہنچ جائے، گولڈا شریف پہنچ جائے، تو پھر کیسے سلام پہنچائیں گے؟ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مسلم شریف، بخاری شریف اور مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور کہتے السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین، جتنے عبد صالح ہوتے ہیں، جتنے ولی ہوتے ہیں، جتنے کاملین ہوتے ہیں، وہ زمین میں ہوتے ہیں یا آسمان پر ہوتے ہیں، تو جب آپ نماز میں سلام بھیجتے ہیں تو وہ آپ کا سلام سنتے ہیں، فرشتے ان کو بتاتے ہیں، وہ وہاں سے جواب دیتے ہیں، تو پتہ چلا نماز تو آپ نے پڑھی ہے، اور جس شجرے میں آپ سلسلے میں مرید ہیں حاضری ان کی بارگاہ میں آپ کی لگی ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ جب آپ ان کو سلام بھیجیں گے وہ تو جواب تو دیں گے نا۔ پتہ چلا جب آپ نماز نہیں پڑھتے نا، وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، مرید ہمارے ہوں نماز نہیں پڑھی، حضور پتہ کیسے چلا؟ آج سلام آیا نہیں ہے، نہیں سمجھ آئی؟ آج سلام آیا نہیں ہے، نماز پڑھتے تو سلام آتا نا، تو سلام آیا نہیں ہے، تو جب سلام آتا ہے وہ استغفار کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور اگر سلام نہ پہنچے، آپ نماز نہ پڑھیں، پھر رنجیدہ ہوتے ہیں، مرید ہمارا ہے، ہمیں سے رابطہ ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ تو یہ اللہ والوں سے رابطہ کا ایک ذریعہ ہے۔ تو پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین، یہ عبد صالح جتنے ہیں صالحین کے پاس بھی سلام پہنچا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب سلام پڑھا گنبد خضرا کے مکین تک بھی آپ کی بات پہنچی۔ ظاہری طور پہ تو نماز ہے، حقیقت میں تو یہی معراج ہے کہ آپ چلے کہاں تھے پہنچے کہاں ہیں۔ نہیں سمجھ آئی آپ ذرا نماز کی روح کو سمجھے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا نماز ہوتی کیا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تابعی ہیں، یہ وہ تابعی ہیں کہ جب یزید نے مسجد نبوی شریف پر حملہ کیا تھا نا، تو یہ ایسے اپنے آپ کو اس حالت میں انہوں نے ڈال لیا، لوگ سمجھے کہ شاید یہ مجنون ہے، اور محبوب کی قبر انور سے لپٹ کے نا وہاں پڑے رہے 3 دن، اور فرماتے خدا کی قسم 3 دن تک روضہ پاک سے اذان کی بھی آواز آتی تھی اور نماز کی آواز بھی آتی تھی۔ یہ وہ سعید بن مسیب ہیں۔ ان سے کسی نے سوال کیا
کہ حضور ایسا حلال بتائیے جس میں حرام کا شبہ نہ ہو، اور ایسا حرام بتائیے جس میں حلال کا شبہ نہ ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ نے فرمایا ذکر اللہ حلال لیس فیہ حرام و ذکر غیرہ حرام لیس فیہ حلال۔ اللہ کا ذکر ایسا حلال ہے اس میں حرام کا شبہ نہیں، اور غیر اللہ کا ذکر ایسا حرام ہے جس میں حلال کا شبہ نہیں۔ اب یہاں پہ کوئی پٹڑی سے نہ اتر جائے کہ جی ہم تو ٹھیک ہے، پھر جو اللہ اللہ کرتے ہیں ٹھیک ہے، پھر تو سنی تو حضور کا نام بھی لیتے ہیں، یہ تو ولیوں کا نام بھی لیتے ہیں، تو یہ تو وہی بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے یہ معاذ اللہ حرام کے مرتکب ہیں۔ دیکھو جی یہ اتنے بڑے تابعی کا فتویٰ ہے۔ ارے بابا تم بات کو سمجھے نہیں، بات کیا ہے؟ آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، ابھی الحمدللہ کے اوپر الف لام حمدللہ رب العالمین بھی چل جاتا تھا، الف لام لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ ابھی چونکہ میں نے گرامر کا سبق نہیں دینا، میں ایک اشارہ دوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین کا معنی یہ ہے کہ مخصوص حمد صرف اللہ کے لیے ہے۔ حمد کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو جب صرف حمد اللہ کے لیے ہے، اور انہوں نے بھی یہ بات کی کہ ذکر اللہ حلال لیس فیہ حرام و ذکر غیرہ حرام لیس فیہ حلال، تو پھر ہم تو نعتیں بھی پڑھتے ہیں، ہم تو مناقب غوث اعظم بھی پڑھتے ہیں، ہم تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ ارے یہ تو پھر کیا بات ہوئی؟ تو اس نقطے کو سمجھے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میرے مالک ساری تعریفیں تو تیرے لیے ہیں، مگر تو خود فرماتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا انا اعطیناک الکوثر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے اللہ تو خود فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اللہ تو خود فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا تم سمجھے نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو، وہ بھی میرا ذکر ہے، میرے نبی کا ذکر کرو، وہ بھی میرا ذکر ہے، میرے ولیوں کا ذکر کرو، یہ بھی میرا ذکر ہے۔ یہ ساری جس کو میں نے عزت دی ہے ان کا ذکر کرنا، یہ بھی میری تعریف ہے، میری حمد ہے، یہ مجھ سے جدا نہیں ہے، یہ مجھ سے جدا نہیں ہے۔ کسی زمانے میں ایک فتنہ آیا، اس فتنے نے یہ کہا، کیمسٹری کا پروفیسر تھا، کیمسٹری پر پی ایچ ڈی تھا، اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں نے نا نماز کے اندر السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چھوڑ دیا۔ بھئی کیوں چھوڑ دیا ہے؟ وہ جی بات یہ ہے، ایسے سوال وہ کرتے ہیں جن کا استاد نہ ہو، کتابیں پڑھ پڑھ کے خود ہی وہ سب کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، بغیر استاد کے کوئی کتاب سمجھ نہیں آتی، یہ ذہن نشین رکھیں۔ اس کی واضح مثال ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو محبوب کے نور کے بغیر تو قرآن کا نور ملتا ہی نہیں ہے۔ کتاب اور صاحب کتاب کا بڑا گہرا تعلق ہے، تو کتابیں سمجھ نہیں آتی، کتابیں پڑھ پڑھ کے بندہ گمراہ ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا جی بات یہ ہے، یہ بتائیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ محبوب کا ذکر ہے جی، یہ محبوب کا ذکر ہے، تو پھر محبوب کا ذکر ہے تو نماز تو اللہ کی عبادت ہے، اب اللہ کی عبادت میں محبوب کا ذکر ہوا تو یہ شرک نہیں ہے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ تو اس کو بتایا گیا نامعقول، تم بات کو سمجھے نہیں، اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ میرے آقا نے پوچھا کیسے بلند کیا؟ فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، اللہ نے فرمایا جہاں میرا ذکر ہوگا محبوب وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ تو آپ تفسیر در منصور اٹھائیں، انا اعطیناک الکوثر کے تحت حدیث لکھی ہوئی ہے، اللہ نے فرمایا محبوب میں وہ ذکر قبول ہی نہیں کروں گا جہاں میرا ذکر تو ہو آپ کا ذکر نہ ہو۔ بھائی قرآن ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ایسا ہے کہ نہیں؟ واقم الصلاۃ لذکری، یہ جو یہ نماز ہے یہ بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، تو قرآن میں بھی محبوب کا ذکر نہ ہوتا تو قرآن کی تلاوت قبول نہ ہوتی، تو نماز میں بھی محبوب کا ذکر نہ ہوتا تو نماز قبول نہ ہوتی۔ فرمایا اس لیے میں نے یہ محبوب کا ذکر ساتھ لگایا ہے تاکہ قبولیت کے اعلی درجے پر پہنچو، تو پتہ چلا میرے محبوب شریک فی العبادت نہیں ہے، میرے محبوب تو شریک فی ذکر ہیں، شریک فی ذکر ہے۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، اور یہ مرید خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے، تو پہلے ان کا کوئی اور کاروبار تھا، پھر انہوں نے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد جب آئے نا تو پیر صاحب نے خلافت دے دی۔ اب
آستانہ بن گیا اور خواجہ حسن بصری ادھر سے گزرے آپ اپنے مرید کے آستانے سے، تو مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو شیخ نے سوچا کہ میں اپنے مرید کے پیچھے نماز پڑھ لوں۔ جب وہاں پہ گئے تو وہ جو تلاوت کر رہے تھے وہ تجوید کے اصول کے مطابق نہیں تھی، قرآن ایسے عام سادہ پڑھ رہے تھے۔ تو جب حضرت خواجہ حسن بصری بہت بڑے قاری قرآن تھے، حضرت علی کے مرید تھے، شاگرد تھے اور بہت بڑے عالم تھے، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ آپ حدیث کی سماع کیا کرتے تھے اور حدیثیں بیان آپ نے فرمائی ہیں۔ تو جب آپ نے دیکھا بھئی تلفظ ٹھیک نہیں ہے نا، آپ آرام سے بیٹھے رہے۔ جب انہوں نے نماز پڑھ لی اور پھر آپ نے اپنی نماز پڑھی، تو رات کو خواب دیکھ رہے ہیں کہ مجھے دیدار خداوندی نصیب ہوا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ حسن کیا چاہتے ہو؟ حسن بصری نے عرض کی میرے مالک تیری رضا چاہتا ہوں۔ فرمایا میری رضا اگر تم چاہتے تو تم حبیب اجمی کے پیچھے نماز نہ پڑھ لیتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو تم تو لفظوں کی ادائیگی کو دیکھتے رہے مگر خلوص کے معتبر ہونے کو نہیں دیکھا، کیونکہ عبادت معتبر تب ہوتی ہے جب نیت معتبر ہو۔ تو وہ تو اس درجے پر کھڑے تھے کہ اگر آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تو آپ کو میری رضا حاصل ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب جاتے ہیں اگر یہ شرائط پوری ہوں مگر توبہ کر کے کوئی آیا تلفظ ٹھیک بھی نہ ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ درجہ کون سا رکھتا ہے۔ ویسے فقہ کا تو مسئلہ وہ یہ امام وہ بنے جس کو قرآن اچھا آتا ہو۔ یہ مسئلہ بھی ساتھ بتا دوں، کوئی مفتی سنے بعد میں گال نہ پڑ جائے، وہ سمجھے شاید ان کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہے مجھے، لیکن جو بات داتا صاحب نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری جو نیت ہے وہ معتبر ہونی چاہیے۔ تم ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس درجے پر پہنچ کے عبادت کرو، اور ایسا کوئی بھی کھڑا ہو نا درجے کے پیچھے تو ہم تو پیچھے پڑھ ہی لیتے ہیں۔ اسی طرح داتا علی حجویری نے ایک اور ذکر کیا ہے، ابراہیم دکی، آج کے یہ ہمارے علماء کے لیے بڑی زبردست سرمایہ ہیں یہ باتیں، جو اپنے آپ کو علم کل اور حرف آخر اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم دکی ایک مسلم مغربی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کی زیارت کے لیے گئے، تو وہ بھی مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، تو ان کے تلفظ بھی سادہ تھے، وہ سادہ قرآن پڑھ رہے تھے، اس طرح نہیں تھے۔ اب یہ جو ابراہیم دکی تھے یہ بڑے قاری قرآن تھے، اب انہوں نے نا نماز دہرا لی، پڑھ تو لی لیکن دہرا لی، ان کے پیچھے پڑھنے کے بعد دہرا لی کہ ان کی جو تلفظ صیت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ نماز جب دہرائی نا اور سوچنے لگے میں اتنا بڑا ولی سمجھ کے آیا تھا اور ان کو تو قرآن بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، مخارج ان کے صحیح نہیں ہے۔ اب وہ پڑھے رہے، رات کو تہجد کا وقت ہوا تو جناب سوچتے رہے میں نے ٹائم ضائع کیا ہے، اور رات کو تہجد کے وقت نا دریائے فرات کے کنارے ان کا آستانہ تھا، یہ صاحب گئے وضو کرنے کے لیے، جیسے وضو کر کے ہٹے تو ایک شیر آ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اب کتنا ہی کوئی وضو کر کے کھڑا ہو تو شیر سامنے آ جائے تو وضو تو برقرار رہنا مشکل ہوتا ہے نا جی۔ اور یہ تو مولوی صاحب تھے، ظاہری علوم پڑھے ہوئے تھے لیکن باطن کا علم نہیں، تصوف کا علم نہیں رکھتے تھے۔ اب جب ایک شیر آیا دوسرا اور قریب آ گیا، جب شیر دونوں دھاڑے نا تو ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، بڑے پریشان ہوئے۔ اتنے میں حضرت مسلم مغربی آگے، انہوں نے دیکھا کہ دو شیر میرے مہمان کو تنگ کریں، انہوں نے آواز دی اللہ کے کتوں ٹھہر جاؤ۔ یعنی ولیوں کی مخالفت سے اللہ کتے مسلط کرتا ہے، سمجھے، اس بات کو بھی سمجھیں، پچھلی بات بھی ذہن نشین رکھیں۔ فرمایا اے اللہ کے کتوں، تمہیں منع نہیں کیا تھا میرے مہمانوں کو تنگ نہیں کرنا؟ آ کے ایک تھپڑ ایک شیر کو لگایا، دوسرا تھپڑ دوسرے کو لگایا، اب وہ شیر ان کے پاؤں کو چوم رہے ہیں۔ جب شیر پاؤں کو چوم رہے ہیں تو ابراہیم دکی کی تو طبیعت ٹھیک ہو گئی، انہوں نے کہا عجیب معاملہ ہے، تو اس حضرت مسلم مغربی رحمۃ اللہ نے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور فرمانے لگے ابراہیم عجیب بات ہے، تم ظاہری تلفظ کو تو دیکھتے ہو، باطن کی اصلاح نہیں کرتے، تم ظاہریت کو تو لیے پھرتے ہو اور مخلوق خدا سے ڈرتے ہو، دیکھو ہم نے باطن کی اصلاح کی ہے تو مخلوق بھی ہماری تابعدار ہو گئی ہے۔ باطن کی اصلاح کی ہے تو مخلوق بھی ہماری تابعدار ہو گئی ہے۔ یہ ساری تصوف کی باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ توجہ ہے آپ عزیزان محترم۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حبیب بن اسلم رائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آپ حضرت سلیمان فارسی کے شاگردوں میں سے ہیں۔ یہ جو نیت المؤمن خیر من عملہ،
کہ مومن کی جو نیت ہے وہ عمل سے بہتر ہے. یہ حدیث آپ پڑھتے ہیں نا, اس حدیث کے جو راوی ہیں یہ بھی حضرت حبیب بن اسلم راوی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نا ایک دن ان کی زیارت کرنے کے لیے گیا. تو جب میں وہاں پہ پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ دریائے فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں, بکریاں اور بھیڑیے اکٹھے چر رہے ہیں. میں نے یہ عالم دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بھیڑیا اور بکریاں اکٹھے چر رہی ہیں, یہ اس درجے کا مالک ہے. تو میں بیٹھ گیا. جیسے انہوں نے سلام پھیرا اور مجھے فرمانے لگے کیسے آنا ہوا, میرا نام لے کے, مجھے حیرت ہوئی. اور میں نے سوال کیا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ بکریاں اور بھیڑیا اکٹھے ساتھ چر رہے ہیں, میں تو حیران ہوں. فرمانے لگے اس سے اور بھی حیرت کی بات نہ تجھے دکھاؤں. میں نے کہا دکھائیں. وہ پتھر رکھا ہوا تھا, تو لکڑی کا پیالہ پتھر کے نیچے رکھا, تو 2 نہریں اس میں سے نکلنی شروع ہوئی, جیسے پانی نکلتا ہے نا ٹوٹی سے, تو اس طرح 2 چشمے نکلنے شروع ہو گئے. ایک میں دودھ تھا, ایک میں شہد تھا. فرمانے لگے بتاؤ دودھ پینا ہے کہ شہد؟ میں نے کہا دونوں چیزیں جائز ہیں, میں پی لوں گا, لیکن یہ بتائیں یہ معاملہ آپ کو ملا کیسے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے پیچھے چلو, میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. جب تم محب ہوگے, تم محبوب ہوگے, وہ محب ہوگا, تم کہتے جاؤ گے وہ مانتا جائے گا, تم دعا کرتے جاؤ گے وہ پوری کرتا جائے گا. تو یہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سارا مقام پایا ہے. کہنے لگے تمہیں نہیں پتا قرآن میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چشمے پر آسا مارا تھا, پتھر پہ آسا مارا تھا, چشمے نکلے تھے. تو جس قوم کے لیے چشمے نکالے تھے وہ تو تابع دار بھی نہیں تھی, اور میں تو نبی کا تابع دار ہوں. موسیٰ علیہ السلام امتی ہیں, میرے آقا امام الانبیاء ہیں, تو امتیوں کو تو پانی کے چشمے مل سکتے ہیں, اور میرے آقا کے امتیوں کو جو تابع داروں پھر پتھر سے چشمے کیسے نہیں پھوٹ سکتے؟ پتھر سے کیسے چشمے نہیں پھوٹ سکتے؟ عزیزان محترم, آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے, تمہید باندھتے باندھتے وقت کا پتہ نہیں چلتا. حضرت عبداللہ بن مبارک کا ذکر کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک کون ہیں؟ آپ آپ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں. ان کو محدثین کیا کہتے ہیں؟ امیر المؤمنین فی الحدیث. حدیث کے بہت بڑے امام ہیں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تصوف کی دنیا میں کیسے آئے, یہ ولی کیسے بنے. میں اس موضوع کو ان کا نام بطور خاص اس لیے لایا ہوں کہ آج کے دور میں اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کو بھی یہ بات بتائی جائے, ہو سکتا ہے آپ سن کے آپ بھی ولی ہو جائے. آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک ولی کیسے بنے؟ فرماتے ہیں آپ کے ایک عورت کے ساتھ تعلقات ہے, آپ روزانہ نہ چھپ چھپ کے اس کو ملنے کے لیے جاتے تھے. ایک دن آپ پہنچے چھت کے اوپر رات کی اندھیری میں, تو وہ جو عورت تھی نا آپ کو ملنے کے لیے نہ آئی. ساری رات آپ انتظار میں کھڑے رہے, اور صبح کی جب اذانیں ہوئیں تو آپ نے سمجھا شاید عشاء کی اذانیں ہیں. جب مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم, تو پتہ چلا یہ تو صبح کی اذان ہے. تو دل پہ ایک چوٹ لگی کہ تو نے ایسی عورت کو معشوقہ بنایا ہوا ہے, اس کی محبت میں کھڑا ہے, اور تجھے رات کا علم نہیں ہوا. کاش تو محبوب حقیقی کو پا لیتا اور اللہ اور اس کے رسول کا عاشق بن جاتا, پھر تیری راتیں کتنے سکون سے مزے سے گزرتی. یہ دل پہ چوٹ لگی اور فوراً تصوف کی زندگی میں آ گئے. اچھا ویسے آج کے نوجوان کو یہ سمجھانا مشکل نہیں ہے کہ ساری رات داتا علی حجویری عبادت کرتے تھے, جاگتے تھے اور تھکتے نہیں تھے. آج کے نوجوان کو سمجھانا یہ مشکل نہیں ہے کہ حضرت غوث اعظم عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے. آج کے نوجوان کو یہ سمجھانا مشکل نہیں ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ساری رات 2 رکعت میں قرآن پڑھتے تھے. اگر یہ نوجوان یونیورسٹی کا نوجوان مجھ سے سوال کرے گا جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں وہ ساری رات تھکتے نہیں تھے, میں کہتا ہوں تم ساری رات واٹس ایپ کرتے ہو اپنی مشوقوں کو, تھکتے ہو؟ بولو. تو جیسے واٹس ایپ کی دنیا میں تم ساری رات تھکتے نہیں, صبح دنیا کے کاروبار بھی کرتے ہو اور تمہیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی, ایسے ہی اللہ والے اللہ سے تار جوڑ کے تھکتے نہیں تھے. ان کی روحانیت اور تیز ہو جاتی تھی, اور تیز ہو جاتی تھی.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھلا ہو اس سائنس کا، اس نے ساری چیزیں سمجھا کے رکھ دی ہیں. جتنی چیزوں کا لوگوں نے انکار کیا نا ڈاکٹر صاحب، اللہ نے وہی پوری کیا. مثال کے طور پہ سب سے پہلے میں کتاب ایک پڑھ رہا تھا کہ ابو لہب نے کہا، محبوب نے فرمایا نا کرامن کاتبین ہوں گے، کندھوں پہ بیٹھے ہوں گے اور وہ ساری ریکارڈنگ کر رہے ہوں گے. اچھا پھر ایک ابو لہب پاکستان کا بھی تھا، اس نے لٹریچر چھاپا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، دہریہ ہو گیا نا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کندھے میں فرشتے کیسے ریکارڈنگ کرتے ہیں. اچھا پھر ایک طبقہ تھا، اس نے کتابیں لکھ دی، جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے، ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہم نہیں مانتے، یہ نبی کو کیسے پتہ چلتا ہے. پھر ایک طبقہ اٹھا، اس نے کہا جی کس کو پتہ ہے بارش کب ہوگی، یہ کسی کو پتہ نہیں، یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کسی کو نہیں دیتا. اب یہ نامراد جو انکار کرتے رہے محبوب کے علوم و عرفان کا، اللہ نے ان کو روحانی طور پہ جواب دیا. اور کیسے دیا؟ جب انہوں نے کہا کہ جی پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، صرف اللہ جانتا ہے، تو یہ الٹرا ساؤنڈ پیدا ہو گیا. اب لمبی داڑھیوں والے اور مونچھیں صاف اور پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب والا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب چھوئے رے کے چھوا رہے. نادانو، کل تک تم یہ کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں، اب یہ نرس سے پوچھ رہے ہو، لیڈی ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہو، گیناکالوجسٹ سے پوچھ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کل تو تم نبی کے علم پر تان کرتے تھے، آج الٹرا ساؤنڈ کو مان رہے ہو. جب سائنس کی یہ طاقت ہے بتا سکتی ہے تو پھر یہ تو مادیت ہے، پھر روحانیت کی کتنا طاقت ہوگی، پھر نبوت کا کتنا طاقت ہوگی. جی بارش کا پتہ نہیں ہے. اب ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتی ہیں جناب والا محکمہ موسمیات کی پیشین گوئی کے مطابق اتنے دیر بارش ہوگی، سارا حالات ہے. اور نادانو، تم تو نبی کے علم کو نہیں مانتے تھے، اب تم ایک اینکر کی بات کو مان رہے ہو، تمہیں شرم نہیں ہے؟ ارے ماننے پہ آؤ تو اینکر کی بات اور محکمہ موسمیات کو مان لو، نہ ماننے پہ آؤ تو علوم غیبیہ کا انکار کرتے ہو. ذرا شرم کی گولیاں بھی کہیں سے لے کے کھا لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی یہ کندھوں پہ بیٹھ کر فرشتے کیسے ریکارڈنگ کرتے ہیں، ہم تو نہیں مانتے. پھر کیمرہ بنانا، یہ مووی بنانے والے کندھے پہ رکھ کے بنا رہے ہیں، یہ جواب دے رہے ہیں جیسے فرشتے بھی ایسے ریکارڈنگ کرتے جیسے ہم کر رہے ہیں. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے جب اس معشوق کو چھوڑا اور اصلی محبوب کے پاس آئے، عشق حقیقی کی وادی میں قدم رکھا، تو عبداللہ بن مبارک کی والدہ کہتی ہیں خدا کی قسم پھر میں نے اپنے بیٹے کا مقام دیکھا. سبحان اللہ. کہتی ہے جب انہوں نے اس معشوق کو چھوڑا، انہیں غیر کو چھوڑا اور حقیقت کو پایا، مخلوق کو چھوڑ کے خالق سے رابطہ مضبوط کیا، تو ان کی والدہ کہتی ہے ایک دن یہ سو رہے تھے تو میں نے آپ کی کرامت دیکھی، ایک بہت بڑا سانپ اپنے منہ میں گلے ریحان کی ٹہنی لے کر نا عبداللہ بن مبارک کے منہ سے مکھیاں اڑا رہا تھا. نہیں سمجھ نہیں پاتا، یعنی عبداللہ بن مبارک کے منہ سے مکھیاں اڑا رہا تھا گلے ریحان کی ٹہنی منہ میں لے کر. تو پتہ چلا دادا صاحب نے بتایا لوگوں جتنے دنیا کے تم نے بت بنائے ہوئے ہیں، دنیا کی محبتوں کو جگہ دی ہوئی ہے، سب کو نکال دو، محبوب حقیقی سے دل لگا لو، پھر دیکھو جو نقصان پہنچانے والی چیزیں وہ بھی تمہیں فائدہ پہنچانا لگ جائے. تصوف کی 2 نشستیں ابھی باقی ہیں، کل اور پرسوں کی. انشاءاللہ العزیز جو لوگ باقاعدگی سے تصوف کی نشستوں میں آتے رہے ہیں، یہ سابقہ کئی سالوں سے جو دور ہمارا ہو رہا ہے اس میں آتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ المبارک پہ ان کو اسناد بھی دی جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی اور تصوف قرآن و حدیث سے جدا نہیں ہے، اس دنیا میں رہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اگلے جمعہ